الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ جو بھی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زمین میں ہو آسمان میں ہو، ہر چیز اللہ نے اپنی قدرت سے بہترین بنائی۔ ایسے خالق ہیں بغیر کسی نمونے کے بنانے والے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، کہکشاں، نظام شمسی، بڑی بڑی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نظر بھی نہیں آتی اور بہت دور دور بھی رکھی ہیں چیزیں، ہر چیز اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی۔ ہر چیز میں ایک توازن، ہر چیز میں اعتدال، اور یہ کارخانہ ہزاروں ہزاروں سال سے اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ درخت کا ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اگر سارے کے سارے انسان اور جنات جو دنیا میں موجود ہیں اور جو دنیا میں آ کر جا چکے ہیں اور جو آئندہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ سے اپنی اپنی زبان میں اپنی ساری حاجتیں مانگیں، اللہ پاک اس بات پر قادر ہیں کہ ہر ایک کی بات سن کر اس کو ساری چیزیں عطا فرما دیں، اور اس کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جس کی مثال میں فرمایا گیا کہ اگر ایک سمندر ہو اور اس میں ایک انگلی ڈال کر کوئی نکال لے، یا ایک سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکال لے تو کتنا پانی کم ہوتا ہے؟ کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ سے اللہ پاک تمام مخلوقات کی تمام خواہشات اور دعائیں قبول کر کے ان کو سب چیزیں عطا فرما دیں تو بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دن رات کا خرچ اللہ تعالیٰ کے خزانے کو کم نہیں کرتا۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت کو ٹھیک طور سے پہچانا نہیں۔ اس کے لیے ہی مجلسیں ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں، اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، ہر آن صبح شام ہزاروں نعمتیں، آدمی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی زمین پر کھڑے ہیں، اللہ کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ پاؤں سر سے پیر تک اللہ نے ایک بہترین جسم عطا فرمایا، سوچنے کی طاقت، کام کرنے کی طاقت، یہ آدمی کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اپنے ہونٹوں کو ہلانا، ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہے۔ آنکھوں سے قرآن شریف کو دیکھنا، مصحف کو ہاتھ سے پکڑنا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، دل میں اچھی باتوں کا آنا، یہ ہر چیز اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے۔ نعمت بھی ان کی، توفیق بھی ان کی، شکر بھی ان کا، اور آدمی بس اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ کی بڑائی میں ڈوبا ہوا ہو، صبح شام اللہ کی باتیں۔ آج ہمارا اور دنیا کا یہ مسئلہ ہو گیا کہ مخلوق کی باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، محلے کی باتیں، پڑوس کی باتیں، شہروں کی باتیں، ملکوں کی باتیں، اخبار کی باتیں، موسم کی باتیں، اور لیکن اصل جو بات تھی اللہ کی باتیں وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، غفلت ہو جاتی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، صبح شام اللہ کی بڑائی بیان کرو، صبح شام اللہ کی بڑائی۔ اللہ پاک ہر مخلوق سے اتنے قریب ہیں، اللہ پاک ہر ایک کو دیکھنے والے، جاننے والے۔ ہماری سمجھ اور ہماری بصارت اور ہمارا دیکھنا اور سننا بہت محدود ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائیں۔ روزانہ دنیا میں کئی لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کے خزانے سے ہر ایک کو خوبصورت آنکھیں، خوبصورت کان، خوبصورت ہاتھ پیر عطا کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا، اور ہر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک الگ شکل عطا کی جاتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی چند انچ کی جگہ ہے آدمی کا چہرہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کتنے ڈیزائن عطا فرماتے ہیں۔
لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں اربوں ڈیزائن الگ الگ، ہر بچی کی شکل الگ ہوگی، اور ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہوگا. ایک انگلی میں انگوٹھے میں 1 انچ سے بھی کم جگہ ہے، اور اس میں ایک اربوں اربوں مختلف پرنٹ ایسا بنا دینا کہ کسی ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے کبھی نہیں ملے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی صنعت ہے. اور انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت. انسان کے کان ہزاروں اور لاکھوں آوازوں میں مختلف تمیز اور شناخت کر سکتے ہیں. یہ میرا بھائی بول رہا ہے، یہ میری بہن بول رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اپنے بھائی کو آدمی پہچان لیتا ہے. اللہ نے ایسا عطا فرمایا. لیکن انسان کا دیکھنا، سوچنا، سمجھ یہ بہت محدود ہے. ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، چھت کے اوپر نہیں دیکھ سکتے، فرش کے نیچے نہیں دیکھ سکتے، 2 ڈائریکشن میں ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ہماری توجہ بہت لیمیٹڈ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں. کوئی دیوار، کوئی چٹان، کوئی پہاڑ، کوئی چھت، کوئی زمین کی تہ کسی چیز کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آیا کہ انہوں نے چٹان پر لاٹھی ماری، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا، اس پر لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا. اس طرح لاٹھیاں مارتے گئے، اور زمین کی تہوں کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے منہ میں اس کی غذا کوئی سبز پتا یا گھاس کا ٹکڑا تھا، اور وہ کیڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. سبحان من یرانی، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو مجھ کو یہاں پر بھی دیکھتا ہے اور مجھ کو بھولتا نہیں ہے، اور مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. اللہ پاک کے رجسٹر میں تمام مخلوقات، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اللہ پاک سب کو دیکھتے ہیں. اور ہمارا دیکھنا صرف حال میں ہے، ابھی دیکھا جو اس سیکنڈ میں، اس منٹ میں ہو رہا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یا تو پاسٹ ہے، یا جو آئندہ ہوگا وہ فیوچر ہے. اللہ پاک ہزاروں سال پہلے کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اور ہزاروں سال آگے قیامت میں اس کے بعد جنت کے مناظر جو ہونے والے ہیں سب اللہ پاک کے سامنے ہیں، جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے. اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے والے، ہر چیز کے نگران، ہر چیز پر خبردار. دنیا میں آج تک جو کچھ ہوا ہے، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے، اور جو کچھ آئندہ ہوگا، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں. اور خوشی اور غم، صحت اور بیماری، کامیابی اور ناکامی، جو کچھ بھی حالتیں پیش آتی ہیں سب اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ ہی سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو. ففروا الی اللہ. اللہ پاک، جو آدمی اللہ سے اپنا تعلق درست کر لے، اللہ پاک تمام مخلوق سے اس کے تعلق کو درست فرما دیں گے. حیات طیبہ مل جائے گی، دنیا کی زندگی آسان، چین، سکون، دعا کی قبولیت، حیات طیبہ. اور آخرت میں بڑے بڑے درجات جنت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے، ایمان والیوں کے لیے عطا فرمائے ہیں. جو اللہ سے اپنا تعلق درست کر لے گا، اللہ پاک ساری مخلوق سے تعلق ٹھیک کرا لیں گے. جو اللہ کو بھول گیا، اپنے فائدے کو بھول گیا. دنیا آخرت کا خسارہ، نقصان. جو اللہ کو بھول گیا، اپنے فائدے کو بھول گیا. آج انسان غفلت میں ہے، اور خواہشات میں ہے، اور مختلف چیزوں میں الجھا ہوا ہے. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور دعوت کی آواز لگاتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوا ہے، اللہ ہی سے ہوگا. ساری مخلوق کو آخرت کی طرف، اللہ کی طرف بلانا، نبیوں کی دعوت کی طرف بلانا، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ اعمال، جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف بلانا. اس کے لیے کوشش ہے، قربانی ہے، جذبہ ہے، نیت ہے، اس کے اعمال ہیں. تو ان چیزوں کو سیکھنا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ہے. اللہ پاک ایسے رب ہیں کہ ہر ایک سے قریب ہیں، اور کوئی جیسے بھی پکارے، کسی زبان میں پکارے، دل میں پکارے، اللہ پاک اس کی پکار سنتے ہیں. جیسے رات کا وقت ہو، اندھیرا ہے، 2 بجے رات ہے، کوئی آدمی سو رہا ہے، تو بستر سے اٹھے بغیر، اور آنکھ کھولے بغیر، اور منہ ہلائے بغیر اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لے کوئی، تو اللہ پاک وہ بھی سنتے ہیں کہ میرے بندے بندی نے کیا، اس کے دل میں کیا بات ہے. اللہ پاک ہر انسان سے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہیں تو پوری دنیا مل کے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی،
اور جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہیں پوری دنیا مل کے اس کو بچا نہیں سکتی۔ اور اللہ پاک بے نیاز ہیں، اللہ غنی، اللہ الصمد۔ ساری کی ساری مخلوق بہت فرما بردار ہو جائے اور سارے انسان صبح شام سجدے میں پڑے رہیں اور بہترین اللہ کے ولی ہو جائیں اور فرشتوں کا نمونہ ہو جائیں، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس سے۔ اور اگر سارے کے سارے انسان اور مخلوق نافرمان ہو جائیں اور بدمعاش ہو جائیں، اس سے اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو اللہ نے ایک امتحان گاہ بنایا ہے دنیا میں، جیسا کرو گے ویسے ہی حالات اور ویسا ہی آگے آخرت میں معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی اور ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور زمین پر خلافت عطا فرمائی۔ پھر آدم سے اللہ نے ان کا جوڑا بنایا اور پھر ان سے ہزاروں لاکھوں اور آئندہ ہزاروں برس کی نسلیں اور انسان مختلف بر اعظموں میں، مختلف دنیا کے ملکوں میں پھیلا دیے۔ اب یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک عارضی جگہ ہے، تھوڑی دیر کا قیام ہے اور یہاں پر ٹیسٹ ہوگا۔ ہر لمحہ امتحان گاہ کے اندر ہے، جو ہم بولیں گے وہ لکھ لیا جائے گا، فرشتے لکھ لیں گے، اور ایک کتاب ہے نامہ اعمال صحیفے، ان میں لکھ لیا جائے گا۔ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، جو لفظ بھی بولا لکھ لو، اور جو کام بھی کیا اس نے یہ بھی لکھ لو، اور زمین میں ریکارڈ ہو جائے گا، جو بھی عمل کیا زمین میں ریکارڈ ہو گیا، اور قیامت میں زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اور کوئی آدمی وہاں پر اگر یہ کہے کہ نہیں یہ گواہ بھی غلط ہیں، فرشتوں نے نہیں لکھا اور یہ کتاب بھی کسی اور کی ہے اور زمین بھی کسی اور کی باتیں کر رہی ہے، تو اللہ پاک اس وقت منہ کو بند کر دیں گے آدمی کے، اور اس کے جسم گواہی دے گا، ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ یہ اسی نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ تو ہم اللہ سے کہیں بھاگ کے چھپ نہیں سکتے، اللہ پاک ہر چیز جانتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتے تھے۔ یہ نامہ اعمال اور زندگی اور امتحان یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حجت ہے، اتنا وقت دیا تھا، اتنی صحت، اتنی جوانی، اتنے طاقت، اتنے اسباب، اتنے کام اور ایسے علاقوں میں پہنچایا تھا، تو آپ نے کیا کام کیا اللہ کے واسطے، اور کتنی کوشش کی اللہ سے تعلق بڑھانے کی اور دین پھیلانے کی کیا کوشش کی۔ یہ تو ایک امتحان ہے، اس میں جو کامیاب ہو جائے، اور شیطان اور نفس پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ ناکام کر دے، اور اس کے لیے یہ تعلیم کی مجالس اور اللہ کے اور غیب کے تذکرے ہوتے ہیں کہ آدمی بار بار لوٹ کر اپنے زندگی کے مقصد کی طرف آ جائے، اپنے زندگی کے مقصد کی طرف آ جائے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ 400 استادوں کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر 4000 سبق اور حدیثیں سیکھیں اور انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد ایک سبق کو جو سب سے اہم تھا انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا کہ یہ میرے لیے ہے، اور وہ سبق یہ تھا کہ دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے واسطے اتنا عمل کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، کہ وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لوگ قیامت میں اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے حساب کی جگہ کی طرف دوڑے ہوئے جا رہے ہوں گے، تو آپس میں باتیں کریں گے، تم قبروں میں یا اس سے پہلے وہاں کتنے دن رہے؟ تو کوئی کہے گا کہ کوئی 10 دن کے قریب رہے ہوں گے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں حشر کا منظر اور فرشتے اور حساب کتاب اور میزان اور پسینے آنا اور پسینوں میں غرق ہونا اور جو ہے اتنی دیر تک حساب کے لیے کھڑا رہنا اور پل صراط اور آگے کی مراحل، تو اب سب چیزیں بھول گئے کہ آگے پہلے کیا وقت گزرا تھا۔ تو کوئی کہیں گے کہ ہم تو بس 10 دن رہے، اور جو آدمی زیادہ کوئی عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں ہم ایک ہی دن رہے، ایک دن۔ پوچھا جائے گا کہ آپ کی عمر کتنی تھی، آپ دنیا میں کتنے سال رہے؟ تو لوگ جب وہاں حشر کا منظر دیکھیں گے اس کو دیکھ کر دنیا کی سب باتیں بھول گئے، اب کہیں گے کہ دنیا میں ہم ایک دن یا اس سے بھی کم رہے، ایک صبح یا ایک شام ہی رہے ہوں گے، الا عشیۃ او ضحاہا، ایک صبح اور ایک شام رہے ہوں گے، بس ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ ہنستا کھیلتا، آرام عیش آرام میں
اور ہر قسم کی آسائشوں میں، آرائشوں میں، خوشی اور مسرت میں رہا، لیکن وہ ایمان والا نہیں تھا، تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اس کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دو، تھوڑی دیر کا، چند لمحوں کو ایک نظارہ کراؤ اس کو جہنم کی تکلیفوں کا۔ تو اس کے بعد اللہ پاک پوچھیں گے کہ آدم کے بیٹے، تم نے کوئی دنیا میں کوئی خوشی تم کو یاد ہے؟ کوئی خوشی تم نے دیکھی تھی دنیا میں؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میں کوئی خوشی میں دنیا میں نہیں دیکھی، سب بھول گیا۔ اور ایک آدمی جس کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا، ہو سکتا ہے اپاہج ہو سکتا ہے کوئی نابینا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں، یا کوئی بہت غریب آدمی تھا کہ دنیا کی کوئی چیز میسر نہیں آئی، اور ہر وقت پریشانی میں گزرا اس کا وقت، لیکن ایمان والا تھا، صبر شکر سے ایمان کے ساتھ رہا۔ اب قیامت میں فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اس سے پہلے جنت کا ایک نظارہ، ایک تھوڑی دیر کا اس کو چند لمحے دکھاؤ کہ جنت کیسی ہے۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے آدم کے بیٹے، تم کو دنیا کی کوئی پریشانی تکلیف یاد ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں یا اللہ، مجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں پہنچی، سب بھول گیا۔ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا سونے کے پانی سے، گولڈن ورڈ میں، جنت کے اطراف میں دونوں سائیڈ میں لکھا ہوا ہوگا کہ جو ہم نے آگے بھیج دیا تھا وہ ہم نے پا لیا، یعنی جتنے نیک اعمال کیے تھے، نیک اعمال، فرائض، صدقات، خیرات، دین کی محنت، ذکر، تلاوت، تسبیحات، وہ ہمیں سب یہاں پر مجسم ہو کر انعامات کی شکل میں یہ چیزیں آ گئیں۔ جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ پا لیا، اور جو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے تھے سب ہم سے کھو گیا، سب ہم سے کھو گیا۔ قیامت میں ایسا منظر ہوگا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے یہاں پر، وہاں جا کے ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی، کہیں گے اللہ ہماری آنکھیں کھل گئیں، ہمارے کان بھی کھل گئے، ہمیں سب سمجھ میں آ گیا، بالکل حق ہے، پکی بات ہے، ایسا کیجئے ہم کو ایک دفعہ اور واپس بھیج دیجئے، اب ہم بہت اچھا عمل کر کے لائیں گے۔ اب یہ تو لیٹ ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے تشریف لائے، کتاب، اللہ کی ہدایت، کہ یہ ایک دفعہ کا ٹیسٹ ہے ساری کی ساری انسانیت کے لیے۔ یہاں پر ایک مرتبہ فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے، کون اللہ کو پہچانتا ہے، ورنہ مانتے تو پہلے بھی تھے، عالم ارواح میں بھی مانتے تھے اللہ کو، اور قیامت میں بھی جا کے سب مان لیں گے کہ اللہ ہم کو واپس بھیج دیجئے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ دنیا کی یہ تھوڑی سے چند سالوں اس کا ہے کہ اس میں مانتے ہو کہ نہیں۔ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، جو اللہ پاک نے کہا حق ہے اور سچ ہے، جو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھیجا، احکامات اور زندگی کا طریقہ، وہ بہترین طریقہ ہے۔ چاہے دنیا کسی اور راستے میں رہو، ہم اس راستے پر عمل کریں گے اور اللہ کے پیارے اور محبوب بندے ہو جائیں گے۔ تو جب معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ بتایا گیا کہ نماز میں محنت کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اول وقت میں، نماز کا وقت آ گیا، اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا، سارے کام نپٹا کے الگ کر کے نماز کو لیٹ نہیں کرنا، اول وقت پر پڑھنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اگر اس کو عالم آخرت اور غیب کی باتیں نظر آتی کہ کیا آگے منظر ہے، اور اللہ کے دربار شاہی میں حاضری ہے، اور اس طرح آدمی نماز اپنی نیازمندی سے پیش کر رہا ہے، اور کس طرح سے ایک ایک سبحان اللہ اور ایک ایک کلمات ان کا ثواب مل رہا ہے، اور آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، یہ کلمات عرش تک جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت ان کو لے کر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ایک مرتبہ ایک صحابی نے فرمایا تو ان کو بشارت دی گئی کہ اتنے فرشتے لپکے اور وہ ان کو لے گئے، اللہ میں لے جاؤں گا اللہ کے دربار میں۔ تو اگر وہ جو منظر ہے جو نماز کے وقت کھلتا ہے آخرت کا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو قیامت تک اسی نماز میں ہی رہتا، اور نماز کو کبھی ختم نہیں کرتا، پڑھتا ہی چلا جاتا، پڑھتا ہی چلا جاتا۔ تو اللہ کے دربار سے لینا ہے، اس کے لیے نماز کی محنت کرنی ہے۔ فرائض ہیں 5 وقت کی نماز، کسی کی کبھی نماز رہ گئی ہو کسی عذر کی وجہ سے، اور کسی نماز کا وقت فوت ہو گیا یا کسی وقت غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئی، تو قضائے عمری اس نماز کو جلد از جلد پورا کر لینا۔ اور پھر انہی چیزوں کی امت میں دعوت کی محنت چلانا کہ نماز سے ملے گا، اللہ پاک کے خزانے سے ملے گا، اور اس کے بعد جو صبح شام جو مزید نوافل ہیں، اور اشراق ہے، اور صلاۃ الضحیٰ ہے، اور اوابین ہے کہ مغرب کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھ لے تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے،
اور پھر رات کی تہجد کی رکعات ہیں اور ان میں اللہ کا قرب ہے، رات کو آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، اللہ پاک اس کو عطا کریں، اور کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کوئی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وقت جو اٹھ کر عبادت کرے تو بہت بڑے بڑے درجات ملیں گے، اور سارے مسائل کا حل ملے گا اللہ کے خزانے سے۔ نماز پر محنت کرنی اور اس کا صحیح طریقہ دین سیکھنا ہے، علم، مسائل کا علم علماء کرام سے، عالمات سے پوچھ کر یا مستند کتابوں کے ذریعے، اور فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں اور ہر روزانہ کی گھر کی تعلیم کے ذریعے، اور بچوں کو مردوں کو مسجد کی تعلیم میں اور باہر جو دین کی محنت کے دعوت کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھیجنا، تو اس سے ذہن بنے گا اور فضائل اور مسائل کا علم آئے گا کہ علم اللہ پاک جس کو پسند فرماتے ہیں، جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ آ گئی تو اب تو عالم اور طالب علم ان کا نیند سونا بھی عبادت ہو جائے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ ثواب۔ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لینا ایسا ثواب جیسے 100 رکعتیں نفل پڑھ کر لایا، اور علم دین کا ایک باب سیکھ لینا ایسا جیسے 1000 رکعت ثواب نماز پڑھ کے لایا۔ تو تھوڑی دیر کا علم سیکھنا سکھانا بہت بڑی خیر کا عمل ہے۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے جائے، چند قدم چلا، دین سیکھوں، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، تو زمین آسمان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں سمندروں میں، پرندے ہوا میں، جانور جنگلوں میں، حتیٰ کہ رینگنے والے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ساری مخلوق اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہے، اللہ اس کو بخش دیجئے، علم حاصل کرنے چلا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام، صبح شام اللہ کا ذکر، اس کے لیے تسبیحات بتائی جاتی ہیں کہ کوئی تسبیح استغفار کی پڑھی جائے۔ دنیا اور آخرت کی جتنی برکتیں، رحمتیں اور خوشیاں، عیش آرام کوئی لینا چاہے تو اس کا راستہ ہے کہ خوب استغفار کیا کرے، اور دنیا میں جتنی مصیبتیں، پریشانی، تکلیف جن سے بندہ ڈرتا ہے کہ یہ نہ آئیں یا آ گئیں تو ختم ہو جائیں، خوب استغفار کیا کرے۔ اس استغفار میں دونوں چیزیں ملیں گی۔ استغفار کے کلمات سکھائے گئے قرآن شریف میں، انبیاء علیہ السلام کے استغفار بتائے گئے، کیسے کیسے انہوں نے استغفار کیا اللہ کی راہ، اور اللہ کی بڑائی، تسبیحات بیان کی گئیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ، رضا نفسہ، مداد کلماتہ، وزنۃ عرشہ، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی اور درود شریف کی تسبیحات بھی پڑھی جائیں۔ بہت سارے درود شریف بتائے گئے کہ ایک دفعہ پڑھو گے تو 10 مرتبہ رحمت نازل ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پاک پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے جواب آتا ہے، اور رحمتیں، برکتیں، یعنی یہ تو ہمارے فائدے ہی فائدے کی بات ہے۔ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی دل سے موت کو یاد رکھے اور زبان سے جتنا درود شریف پڑھ سکے، بس اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، صبح صبح قرآن پاک، سب سے پہلا کام صبح اٹھ کر نماز، تہجد، فجر اور قرآن پاک، تسبیحات۔ صبح سورہ یاسین پڑھی، دن بھر کے سارے کام آسان ہو گئے۔ رات کو سورہ الواقعہ پڑھی جائے، سورہ سجدہ، سورہ ملک، دن میں کسی وقت قرآن پاک کا ایک جزو اور کچھ قرآن پاک یاد کیا جائے، بچوں کو بھی یاد کرایا جائے، اور چلتے پھرتے جو قرآن پاک کی تلاوت ہو سکے تو وہ کی جائے۔ قرآن میں شفا ہے، ہدایت ہے، اور رحمتیں، برکتیں ہیں۔ اللہ پاک کا ذکر ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے، رحمت نازل ہوگی، شیاطین اور یہ جتنی چیزیں پریشان کرنے والی ہیں، وسواس یا اللہ بچائے کوئی جادو ٹونے اور سحر اور بدشگونیاں اور چیزیں، سب بری چیزیں دفع ہو جائیں گی وہاں سے۔ آیت الکرسی پڑھ لی تو اب، اور سورہ البقرہ کی آخر کی آیتیں پڑھ لیں، اب شیطان اس گھر سے فرار ہو گیا، 3 دن تک وہاں آتا نہیں شیطان۔ اور اس کچھ آیتیں پڑھ لیں، سورہ بقرہ کا ختم اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع، تو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ سورہ حشر کی آخر کی آیات پڑھ لیں، 70,000 فرشتے دعا کریں گے، یعنی آیتوں کے ٹکڑے پر اتنے اتنے ثواب مل رہے ہیں۔ اللہ پاک نظر رحمت سے دیکھیں گے، بیماریوں سے شفا ہو جائے گی، ہر طرح کی برکتیں، رحمتیں۔ قرآن پاک پڑھا جائے، خود پڑھا جائے، بچوں کو یاد کرایا جائے، اور تسبیحات کا اہتمام۔ ایک تو ہے کہ صبح شام کو بیٹھ کر ایک مصلی پر تسبیحات پڑھی جائیں، پھر
چلتے پھرتے کام کاج کے دوران اس کھانے میں نور ہوگا جہاں تسبیحات پڑھی جائیں، اور ان کپڑوں میں نور ہوگا جو تسبیحات پڑھ کر ان کی سلائی کی جا رہی ہے، اور جو ان بچے ان کو پہنیں گے، بچے وہ کھانا کھائیں گے تو ان کے نور آئے گا اور ان کو قرآن یاد کرنا، علم دین سیکھنا آسان ہو جائے گا، اور گھر کے در و دیوار سے جو ہے ذکر اور فرشتے اور اچھی اچھی باتوں کی ان گھروں میں نور آنے لگے گا۔ تو ایسے ہو جائیں ہمارے گھر، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آدمی کا دل تو کبھی رکتا نہیں، یا تو ماضی حال مستقبل میں محلے پڑوس اخبار موسم کی چیزیں ادھر ادھر کے خیالات میں الجھا رہتا ہے آدمی۔ ایک کمپیوٹر ہے آدمی کے دماغ میں لگا ہوا ہے، ایک دل اور دماغ، اس کی بہترین غذا اور بہترین چیز ہے کہ اللہ کا ذکر اور دعا اس کو دے دی جائے، کہ کچھ بھی اس میں زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ذکر قلبی ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ یہ کام ٹھیک کر دیجئے، اللہ یہ بیماری آ گئی دور کر دیجئے، اللہ تکلیف ہے دور کر دیجئے، اللہ آج کے کام آسان فرما دیجئے، یہ باہر گھر سے جا رہے ہیں ان کے کام آسان کر دیجئے، کاروبار میں برکت دے دیجئے۔ ہر وقت آدمی کا دل اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ اس وقت نصیب ہوگا جب ہم ادھر ادھر کی چیزوں سے ذہن کو فارغ کر کے جو بھی ہیں حالات اللہ اس کو ٹھیک کریں گے اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تو اللہ پاک کا ایسا ذکر کا اہتمام اور اس کے ساتھ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ اسلام نے ہر چھوٹے بڑے کو دوسرے پر شفقت اور محبت سکھائی، بڑوں کو کہا کہ بچوں پر شفقت کریں، اور بچوں کو بتایا کہ ماں باپ کی عزت کریں، اور ماں کے قدموں تلے جنت بتائی، اور باپ جنت کا دروازہ بتایا، ہر ایک کے فضائل بیان کیے۔ کسی چھوٹے آپ بتایا گیا کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے، جو جتنا بڑا ہو گیا برکت اس کے ساتھ ہے، اور کسی چھوٹے سے کم عمر آدمی سے ملاقات ہو، جس کی عمر کم ہے، تو ایسا سوچے کہ یہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں تو یہ مجھ سے اچھے ہیں، اور کسی بڑی عمر کے آدمی سے ملاقات ہو تو یہ سوچیں کہ یہ ان کی عمر لمبی ہے تو ضرور نیک عمل مجھ سے زیادہ ہوں گے تو یہ بھی مجھ سے اچھے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہر آدمی مجھ سے اچھا ہوا، محلے میں، پاس پڑوس میں، مسجد میں، خاندان میں، شہر میں، ملک میں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں وہ مجھ سے افضل ہیں اور بہت نیک شریف اور اچھے لوگ ہیں، اور ان کی برکت سے میرا بھی کام بن جائے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور حتیٰ کہ اگر کسی کو کوئی غلطی یا اللہ بچائے کوئی گناہ میں مبتلا دیکھے تب بھی بدگمانی نہیں کرے، سوچے کہ معلوم نہیں اس کا کون سا دوسرا عمل مقبول ہوگا، یا ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ توبہ کر لیں تو یہ بھی مجھ سے اچھے ہی ہیں۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بہت اچھے دیندار اور نیک شریف ہو گئے، جہاں یہ آ گیا کہ اب ہم سب اچھے ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں عجب، پرائیڈ، اور یہ ایک دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری، اور شیطان یہیں سے مار دے گا۔ اور اگر کسی نے سوچا کہ ہم دوسروں سے بھی اچھے ہیں اور ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اب یہ ہو گیا تکبر، اب یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہو گیا، اور ساری اس میں جو ہے نیکیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ تو آدمی خوب اللہ کی بڑائی بیان کرے اور خوب نمازیں ہی پڑھے، خوب ذکر کرے، خوب تلاوت کرے، خوب صدقہ کرے، لیکن اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا اور دوسروں سے زیادہ اچھا نہیں سمجھے، ورنہ شیطان یہاں سے مار دے گا۔ اب یہاں پر آ گیا نیت اور اخلاص، کہ دنیا میں جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں وہ سب کے سب خطرے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور جتنے لوگ جانتے ہیں وہ بھی سب خطرے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں، جان کر یعنی بھول نہیں گئے بلکہ عمل میں لگے رہتے ہیں، صبح شام نیک عمل کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ عمل کرتے ہیں وہ بھی سب خطرے میں ہیں، سوائے وہ لوگ جو اخلاص والے ہدایت کے چراغ۔ تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو سست کاہل بنا دے، غافل بنا دے، کچھ بھی مت کرو، بعد میں کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی سوتے رہو، نماز بعد میں پڑھ لینا، ہر چیز بعد میں کر لینا۔ شیطان اور نفس آرام، کاہلی، سستی اور اس قسم کی منفی نیگیٹو چیزیں سکھاتے ہیں۔ آدمی نے کہا نہیں مجھ کو یہ کام کرنا ہے، نماز، صدقہ، تلاوت، دعوت، ہر کام مجھ کو کرنا ہے، بہت کوشش کی، جد و جہد کی، تو شیطان دوسری طرف سے آ گیا، انہوں نے کہا آپ بہت اسپیشل ہو گئے اور آپ بہت پہنچے ہوئے ہو گئے، تو اب اس کو بھی کہنا ہے نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی توفیق سے عطا فرمائیں،
اور اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ اللہ پاک اگر چاہیں تو واپس بھی لے سکتے ہیں، ڈرتا رہے۔ جو جتنا اوپر پہنچا علم میں اور تقوی میں اور احسان میں اور خدمت میں اور دعوت میں، اس کو اتنا ہی ڈرنا چاہیے کہ اب کہیں آگے شیطان کا کوئی حملہ نہ ہو جائے میرے اوپر۔ تو اللہ پاک سے مانگ مانگ کے، اس لیے ڈر ڈر کر چلنے والوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور جو بھی کام کریں اپنی نیت کو دیکھیں، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی شو آف نہ ہو، کسی مخلوق کو ہمیں اس کی تعریف نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ خوش ہو گئے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اللہ اگر ناراض ہو گئے تو سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس لیے محنت بھی خوب کرنی ہے، ڈرنا بھی خوب ہے، پھر دعائیں بھی، پھر اس کے بعد رونا گڑ گڑانا بھی۔ یعنی صحابہ کا حال یہ تھا کہ کوئی ملک بھی فتح ہو گیا تو بیٹھ کے رو رہے ہیں، ملک فتح ہو گیا بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ یعنی حال ان کا ہوتا تھا کہ اپنی نیکیاں چھپاتے تھے۔ تو ایسا ہو جائے، خوب کام کرے لیکن اللہ سے ڈرے، اور اس کے ساتھ دین کی محنت ہے۔ دین آئے گا محنت کے ذریعے۔ ہدایت ہماری آپ کی لاکھوں انسانوں کی ہدایت اللہ پاک نے دعوت میں اور اس کے اعمال میں رکھی ہے، دعوت، خدمت، عبادت، تعلیم، اور اس کے میں ہزاروں ہزار لوگوں کی اس میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ ان کو پورے طریقے سے، سنت طریقے سے، آداب کے ساتھ اعمال میں لگنا، گھر کے اعمال، مردوں کو مسجد میں بھیجنا، خود اللہ کے راستے کی محنت کرنا، نیت بھی خالص کرنا، کام بھی خوب کرنا، اور جو کوئی مشقت قربانی کا تقاضا آ جائے تو وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، کوشش کر کے اس تقاضے کو لینا۔ تو جو لوگ اس میں محنت کریں گے اللہ پاک ان کو ایسا بنا دیں گے انشاءاللہ کہ وہ خیر کی چابی ہو جائیں گے، کہ ان کے ذریعے بڑی بڑی خیر علاقوں میں اور محلوں میں اور ملکوں میں پھیلتی ہے، اور برائی کا تالا بنا دیں گے کہ یہ لوگ جہاں جاتے ہیں ساری برائیاں ان کو تالے کی طرح بند ہو جاتے ہیں، شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ ایسے بن جائے کہ شیطان فرار ہو جاتا ہے اور یہاں سے سارے منکرات اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ دنیا میں اس وقت جتنی اچھی باتیں، معروفات مٹ رہے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا میں جہاں جہاں مٹ رہے ہیں، ان کو سوچ سوچ کے اس کا غم اٹھائے کہ میرے اللہ کا یہ حکم فلاں جگہ اس شہر میں ٹوٹ گیا، اس ملک میں یہ حکم آج ٹوٹ گیا، اور ان کے آنسو بہائے آدمی روئے۔ اور جتنے منکرات اور بری شیطانی چیزیں رائج ہو گئی ہیں دنیا میں، جہاں جہاں محلوں میں، شہروں میں، پوری دنیا میں، ان کو یاد کر کر کے سوچ کر روئے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فلاں فلاں جگہ آج ٹوٹ گیا اور یہ بری چیز آ گئی۔ اور پھر کوشش کرے کسی طریقے سے، دعا کے ذریعے، نیت کے ذریعے، تھوڑی کوشش کے ذریعے، کہ آدمی کے یہ ان نیک اور اچھی باتوں کا رواج ہو جائے اور بری باتیں مٹ جائیں ہمارے معاشرے سے۔ جو آدمی، مرد یا عورت، اس کے لیے فکر کرے گا، بہت بڑے درجے پہ اللہ پاک پہنچا دیں گے، اور پہاڑوں کا سا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے کوشش، اس کے لیے سوچنا، اور جب اللہ پاک خوش ہو جائیں گے تو اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ دیں گے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے جب حفاظت ہوتی ہے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبیوں کے قصے بیان کیے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، آگ نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ ان کے لیے سلامتی ہو جاؤ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کتنے دن وہاں پر رہے، لیکن اللہ پاک کا حکم تھا، اللہ پاک نے ان کو وہاں سے بچا لیا اور پھر واپس نکال لیا، اور وہ تسبیح کر رہے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اللہ پاک نے وہاں سے نکال لیا۔ تو یہ سارے نقشے، حالات، چیزیں، اسباب کے، ان سے متاثر نہیں ہونا، یہ تھوڑی دیر کا کھیل ہے، خواب ہے، تھوڑی دیر کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ ہے نہیں۔ جو اصل چیز ہے کہ اللہ پاک امتحان لے رہے ہیں، اور کچھ صفات ہیں جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ بتایا گیا اللہ پاک متقیوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک کن کن چیزوں سے، کن کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ان کی محنت کرنا، ان کو ان کے ساتھ رہنا، اور ان کی محنت کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ اور قربانی اور مشکلات اور چیزیں نبیوں کے زمانے میں بھی آئیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت فرماتے تھے تو مہینے گزر گئے، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ کھانا پکایا جا سکے، اور دودھ اور پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ اور شروع ابتدائی زمانے کی مکہ مکرمہ کی محنت دیکھیے کہ اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے، اور لوگ بات نہیں سن رہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی مٹی پھینک رہا ہے یا کوئی تھوک پھینک رہا ہے یا کوئی ایک غزوے میں کسی نے پتھر مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خون نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی بد دعا نہیں فرماتے۔ لوگ راتوں کو اٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، نعوذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے دعوت دینے والوں کا اخلاق۔ مومن کی مثال کہ ایک پھلدار درخت کی سی ہے کہ لوگ پتھر ماریں تو بھی پھل دینا ہے۔ لوگ پتھر مارے، برا بھلا کہے، بات نہیں سنے، اب درخت پتھر نہیں مارتا، درخت تو پھل دیتا ہے، درخت پھل دیتا ہے۔ مومن کی مثال ہے سورج کی طرح روشنی پھیلانا۔ سورج ہر جگہ جاتا ہے اور ہر جگہ روشنی نور پھیلاتا ہے، تاریکی، اندھیرے، بیکار چیزوں کو دور کرتا ہے، اور ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں حرکت میں رہنا، اور کبھی اپنی خدمت کے لیے بل نہیں بھیجتا، صبح شام خدمت میں ہے لیکن کبھی کسی سے مانگتا نہیں۔ یہ ہے داعی کا مزاج۔ یا بادل جگہ جگہ حرکت میں ہے، ہر وقت اللہ کے راستے میں، اور ہر جگہ صاف ستھرا پانی پہنچا رہا ہے، آسمان سے پانی ٹپکا رہا ہے، اور کبھی بل نہیں بھیجتا، اپنی خدمت کا کبھی مانگتا نہیں۔ تو دعوت کا ایسا مزاج فرمایا گیا کہ بہترین شخصیت وہ ہے کہ دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہو، اللہ کے قصے، اللہ کی بڑائی، نعمتوں کا شکر، اپنی کوتاہیوں پر، غلطیوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، آئے ہم نے زندگی کا بہترین حصہ ضائع کر دیا، اللہ پاک ہمیں مزید توفیق دیں، آگے نیکیوں کی توفیق دے۔ دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہو، اور آنکھ، چہرے، چال ڈھال، وضع قطع، لباس، اس میں سے حیا ٹپکتی ہو، اس میں سے حیا، شرم و حیا، یہ مومن مومنات کا زیور ہے، یہ ٹپکتا ہو۔ اور زبان میں نرمی، زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ نرم، اور دعوت، ترغیب ہو رہی ہے، آخرت کے قصے ہو رہے ہیں۔ ایک صحابیہ، ان کا قصہ تھا کہ جب ان کے شوہر گھر کو آتے تو استقبال کرتی، مرحبا میرے سردار آ گئے، اور جب شوہر پریشان ہوتے تو فرماتی کہ دنیا کا کیا غم، آخرت تو ہماری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ دیکھو تمہارے گھر والے اتنی بات کہنے سے ان کو آدھے جہاد کا ثواب مل گیا، آدھے جہاد کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے بڑی بڑے یعنی عورتوں میں فضیلت رکھی، اور ان میں مثالیں رکھی، ان کے لیے فضائل کا ایک پورا دفتر ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اور فرمایا کہ باہر کے جو مشقت کے کام ہیں ان کو تو یعنی وہ تکلیف ہٹا لی گئی عورتوں سے، حتیٰ کہ ان کو نماز کے لیے جماعت کی مسجد بھی جانا نہیں ہوتا، گھر بیٹھے نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اور مرد باہر جا کے جتنا دین کا کام کریں گے، عورتوں کو اس کا ثواب گھر بیٹھے اپنے مردوں کا ثواب مل رہا ہے، اور اپنی ذکر، تلاوت، تسبیح، صدقہ، دین کی محنت کا الگ ثواب ہے۔ تو عورتوں کو تو ڈبل ثواب مل رہا ہے، اور ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر ان کے پاس اپنے کوئی پیسہ یا کوئی چیز ہو ملکیت میں تو اس میں سے گھر پر خرچ کرنے کی بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور آخرت کے معاملے میں معاملہ برابر ہے کہ آخرت میں جتنا اجر مردوں کو ملنا ہے عورتوں کو بھی ملنا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں آسانی دے دی گئی خواتین کو، اور آخرت کے معاملے میں ایکول اپرچونٹی، برابر دے دیا گیا، محنت کرو خوب۔ اور نیک عورت کی نیکی 70 اولیاء کی نیکی کے برابر بتائی گئی۔ ایک نیک عورت کی نیکی 70 اولیاء کی نیکی کے برابر پہنچ جاتی ہے، اتنا بڑا درجہ بتایا گیا کہ اگر ایک خاندان میں ایک عورت نیک ہو جائے، صالحہ اور نیک دین پہ عمل کرنے والی، اور پھر وہ اپنے بچوں پہ محنت کریں گی، شوہر پر محنت کریں گی، اپنے بھائی بہن پہ محنت کریں گی، ماں باپ پر محنت کریں گی،
تو 4 مختلف راستوں سے 4 ڈائمنشن میں وہ محنت کریں گی، اور ثواب کا ایک ثواب، اور جنریشن نسلوں کی نسلیں، ان گھروں میں بچے عالم حافظ بن کر نکلیں گے، دین کے خادم، دین کے داعی، محنت کرنے والے، اور پاس پڑوس میں امن، چین، سکون، نیکی پھیلانے والا ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا اگر ایک عورت کی تربیت ہو جائے۔ اس لیے مستورات کا کام اور ان کی تعلیم اور ان کے دین کی محنت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ ابھی ہمارے علاقوں میں ہزاروں ہزار ایسے ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں، اور آدمی میں صلاحیتیں ہیں۔ آدمی کے اندر اگر محنت کی جائے، مردوں پر محنت کریں دعوت کے ذریعے، خواتین پہ محنت کریں، ان کو ترغیب دیں، زندگی کا مقصد سمجھائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ آپ اپنے پاس پڑوس، خاندانوں، ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ جہاں جائیں گے خیر ہی خیر ہوگی۔ تو ہم اپنی قدر و قیمت پہچان لیں۔ نیک مومنات، ان کو اپنے شوہروں سے پہلے جنت میں بھیج دیا جائے گا، مردوں سے پہلے جنت میں پہنچ گئے، ان کے ساتھ خوبصورت موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے بچے ہوں گے، اور ان کو نعمتیں جو ملیں گی، جنت کی نعمتیں، اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے احکام پورے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہے، اور دین کی فکر میں پھیلانے میں رہے، اب آگے کیا ملنے والا ہے؟ جنت کی خوشبو اس میں پہنچنے سے 40 سال پہلے سے آنے لگتی ہے، بعض روایت میں 70 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے، ابھی پہنچے نہیں، خوشبو آنے لگی۔ اور جنت کے دروازے اتنے بڑے بڑے بیان کیے گئے کہ 2 دروازوں کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر، اور ایک دروازے کے 2 پٹ، ان کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر۔ ایک زمانہ آئے گا جنتی، ان کے چہرے چاند کے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ جنت کے دروازے سے ایک ایک کر کے جوق در جوق ایک ساتھ داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ پاک اس گروپ میں ہمارا، آپ کا، سب کا حشر فرمائے، آمین۔ اور اس کے لیے محنت ہے۔ جنت میں اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا بنائی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی گزرا۔ دنیا کی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پھل پھول، کھانے، میوے، لباس، جیولری، ملبوسات، یہ ایک سیمپل ہے، اس کی کوالٹی بھی کم ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے اور لطف لینے کا وقت بھی بہت کم ہے۔ تھوڑے دن کے بعد یہ چیزیں چھوڑ کر جانا ہے، یہ کسی اور کو مل جائیں گی۔ لیکن جنت میں جو چیزیں ملیں گی، ہمیشہ کے لیے اس سے لطف لینا، اور ہمیشہ وہاں پر رہنا، سدا جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور جنتی ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ جنتی ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کوئی بیماری نہیں آئی، ہمیشہ خوش رہیں گے، کوئی غم نہیں آئے گا۔ اور ہیرے موتیوں کے محلات اور سونے چاندی کے محلات، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور درمیان میں مشک، اس سے عطر اور اس کا پرفیوم کا گارا بنا کر اس کو جوڑا گیا ہے، اور ایسے ایسے بالا خانے وہاں بنائے گئے، اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی، اور جنت کے یعنی درجات بیان کیے گئے، ایک ایک درجے، ایک ایک سبحان اللہ کہنے سے اونچے اونچے درجے مل رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھنے سے پڑھتے جاؤ اور جنت کے اوپر درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ ایسے ایسے فضائل بیان کیے گئے کہ دنیا میں آدمی ہمیشہ خوش یا جوان یا صحت مند نہیں رہتا، لیکن جنت میں ہر ایک کو یہ چیزیں ملیں گی، اور درخت کا سایہ اتنا لمبا کہ 100 سال میں طے نہیں ہو، اتنا بڑے بڑے درخت ہیں، اور ایک ایک خیمہ، ٹینٹ اتنا اونچا کہ 60 میل اونچا، اور ایک موتی کو تراش کے کاٹ کے بنایا گیا، ایسی مثال بنائی گئی۔ اور جنت کے زیورات بتائے گئے کہ ایک فرشتہ بیٹھ کر زیورات بنا رہا ہے، یعنی ہر روز اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اور بناؤ، اور وہ اتنے زیورات میں سے ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا اگر اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، دکھا دیا جائے، تو سورج کی روشنی کم پڑ جائے۔ اور جنت میں جب جنتی خواتین پہلے پہنچ گئیں اور مرد بعد میں آئے، تو مردوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا ان کے لیے کہ ان کو آدم علیہ السلام کا سا قد اور یوسف علیہ السلام کی سی جوانی اور خوبصورتی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اخلاق جنت میں عطا فرمائے جائیں گے، اور ایک جنتی عورت، ان کا دوپٹہ اتنا قیمتی بتایا گیا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، جو ایک دوپٹہ اللہ پاک ہماری پاکیزہ مومنات کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کی عورتوں میں سے اگر کوئی دنیا کی طرف جھانک بھی لے تو یہ پورے زمین و آسمان کے درمیان روشن ہو جائے اور ساری جگہ خوشبو سے بھر جائے، اور حتیٰ کہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ ایسی ایسی نعمتیں ان کا مذاکرہ اور نعمتوں کا دھیان اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جنت میں۔ اور ایک بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ پاک کا دیدار، اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائیں گے جن کو اللہ سے محبت ہو۔ جو آدمی دنیا کی کسی چیز سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اس سے چھوٹ کر جانا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے گا ایک دن اللہ پاک کے پاس پہنچ جائے۔ تو بعض لوگ ہوں گے ان کو ہفتے ہفتے اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، بعض لوگ ہوں گے ان کو صبح شام اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جب چاہیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں میں، مقربین میں ہمارا آپ کا حشر فرما دے۔ تو جتنی کمپٹیشن ہے اور جتنی آگے دوڑ ہے اور چلنا ہے، یہ دین کی محنت کے ذریعے اللہ کو خوش کر کے، اپنے دل پہ محنت کر کے اور اللہ سے تعلق مضبوط کر کے دنیا میں اس کے لیے آئے، اور اللہ نے وقت بھی دیا، اللہ نے اسباب بھی دیے، چیزیں بھی دیں، اور یہ اس امتحان میں ہے کون ان میں سے محنت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایسا ماحول بیان کرنا، انسان اگر غور کرے کائنات کا ایک ایک ذرہ پیچھے رہ جائے گا، اور انسان کے سارے اعمال اور باتیں یہ سب ریکارڈ کر کے آگے پہنچا دی جائیں گی۔ تو اس دنیا میں جس کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا، وہ آدمی، بندہ یا بندی، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایسا ماحول بنائے اخلاص کا، تقوی کا، حیا کا، سادگی کا، تعلیم و تعلم کا، ذکر و عبادت کا، صدقات کا، خشوع کا، احسان کا، یعنی فرشتوں کسی صفات لائے، تواضع لائے، اکرام، تو یہ دنیا ایک جنت کا نمونہ بن جائے، اور جو لوگ آس پاس پڑوس میں ہیں وہ بھی دیکھ کر کے صالح، اور وہ ان میں بھی دین آ جائے، اور حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جوق در جوق اسلام کی طرف دوڑ دوڑ کر آنے لگیں۔ یہ محنت آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور اس کو محنت کرنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، اس میں نیت بھی خالص کرنا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ابھی تو وقت کم ہوتا ہے، لیکن ایسی مجالس میں اور تعلیم کے حلقوں میں خوب شرکت فرمائیں، اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں، مردوں کو اللہ کے راستے میں محنت کے لیے بھیجیں، مساجد میں بھیجیں کہ جاؤ دین کے لیے مشورہ کرو، اور خود بھی کوشش کر کے اس کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے لیے پروگرام ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانا ہوتا ہے۔ آئندہ مہینے بھی، اس مہینے کے آخر میں اس کی ترتیب ہے، مشورے میں بتایا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے وقت فارغ کر کے اس کے لیے کوشش کریں، نیت بھی کریں، اور اس کے لیے دوسروں کو بھی تیار کریں، اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں۔ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں کوئی غبار بھی آ گیا، کوئی ڈسٹ، تو جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جس نے میری بات کو سنا، محفوظ کیا اور آگے پہنچا دیا۔ اور بہت بہت فضائل بیان کیے گئے اس کے، یعنی ایک دن اللہ کے راستے میں جانا 1000 دن سے بہتر ہے جو کسی اور کام میں لگائے جائے۔ 1000 دن سے بہتر ہے۔ زندگی کو قیمتی بنانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اور اپنے لیے بھی، پاس پڑوس کے لیے، رشتہ دار کے لیے خوب دعائیں ہوں، خوب نیت ہو اور سادگی ہو، اور اپنے صبح شام اس فکر میں لگیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے مرد، ہمارے عورتیں، ہمارے ملازم پیشہ، ہمارے یہ سارے کے سارے اللہ کے مقبول بندے ہو جائیں، اور شیطان کو ناکامی ہو جائے، اور بڑے بڑے درجات دنیا میں حیات طیبہ مل جائے، آخرت میں جنت الفردوس میں رہنا نصیب ہو جائے، اور امت میں ہدایت کی ہوائیں چل جائیں، سنت طریقے زندہ ہو جائیں۔ جہاں پر یہ محنت ہوتی ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے یعنی داعی کا دل اور قلب پوری دنیا کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، اور اس کے لیے نیت اور دعا اور فکر۔
انشاءاللہ اس کے لیے دعا کے بعد تشریف رکھیں اور تشکیل کا عمل بھی ہوگا، اور اللہ سے مانگیں اور اس کے لیے خوب اونچے اونچے ارادے کریں، درود شریف پڑھ کر دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دین کی محنت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللہم اہد الناس جمیعا، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ پوری امت کو بخش دیجئے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، اے اللہ پوری امت کو عزت، امت کو نفع دینے والا علم عطا فرمائیے، اے اللہ حیات طیبہ نصیب فرمائیے، اے اللہ دنیا آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائیے، اے اللہ امت کے خوف کو امن سے بدل دیجئے، اے اللہ امت کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، اے اللہ امت کے غم اور رنج کو خوشی سے بدل دیجئے، اے اللہ جتنے حاضرین اور حاضرات ان کے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں، اے اللہ گھروں میں جو احوال ہیں، اے اللہ کسی کے ہاں کچھ پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ غیب سے اس کو ٹھیک فرما دیجئے، اے اللہ برکتیں رحمتیں نازل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ دنیا میں دین کی محنت کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ اس کے لیے طریقہ، سلیقہ اور علم اور تجربہ اور اسباب اے اللہ غیب سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں زمین میں، جہاں جہاں کعبہ شریف میں اور رمضان میں اور حج اور عمرے میں کے زمانے میں، اے اللہ مساجد میں جو رحمتیں اترتی ہیں اور رات کے آخری پہر میں، اور دنیا میں جہاں جہاں علم کی مجلسوں میں، دعوت کی مجلسوں میں اے اللہ آپ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے، شکر کے لیے، اے اللہ اچھی باتوں کے لیے، اچھی نیتوں کے لیے کھول دیجئے، اے اللہ ہر وقت کی اچھی باتیں، دعائیں، ذکر، اچھی نیتیں ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا میں آپ نے انسانوں کا بہترین نمونہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، اے اللہ ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اخلاص نصیب فرمائیے، اے اللہ اخلاص نصیب فرمائیے، اکرام، تواضع، اچھی صفات عطا فرمائیے، اے اللہ تمام بری صفات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ شیطان اور نفس کے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ زمانے کے تمام حادثات، بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر چھوٹے بڑے کو، مردوں، عورتوں، بچوں، اے اللہ ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اللہ حفاظت عطا فرمائیے، اے اللہ رحمتیں، برکتیں، حیات طیبہ نصیب فرمائیے، اے اللہ آخرت کے اونچے اونچے درجات عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔